السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیوں، ہم آپ کو بتا رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ انہی میں سے ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب انسان اس دعا کے ذریعے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو جتنے بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تمام دشمنوں سے نجات دے دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس آیت کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایسا انسان کہ جس کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، آپ نے محبت کے ساتھ بار بار اس کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا اور آپ کو وہ نقصان دے رہا ہے، اور خصوصاً جب دینی نقصان کا مسئلہ ہو کہ وہ آپ کے لیے کسی دینی نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ اب یہاں پر ضروری یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تاکہ آپ اپنے دین کو محفوظ کر سکیں۔ اور میری بات یاد رکھیے کہ لوگ نا ہلکی سی بات ہوتی ہے انسانی لڑائی جھگڑے کے اندر، وہ جناب اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار وہ بھی مسلمان بھائی ہے، اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا برداشت کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ایک عامل ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ عامل کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ عامل کے اندر ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اگر عمل وہ معمولی کاموں کے اوپر وہ لوگوں کی گرفت کرنا شروع کر دے، وہ عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے نا، تو اس کا عمل خود کمزور ہو جاتا ہے، وہ ایک کمزور انسان بن جاتا ہے۔ تو ایک عامل جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ذات مضبوط تعلق ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو ہاں زیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن کس کو کرنا ہے؟ جس سے آپ کو کوئی دینی نقصان کا خطرہ ہو۔ تو لیکن اگر کوئی دینی وہ آپ کا نقصان نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اپنا بطور مسلمان ہونے کے، بطور انسان ہونے کے، کوئی اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھر آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو محترم بھائیوں، جب آپ پہلے حجت قائم کر چکے کہ بھائی یہ جو انسان ہے نا، اس کو میں نے بار بار سمجھایا ہے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، میرے لیے دینی مسائل پیدا کر رہا ہے، میرے بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے، تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ وہ جو اپنا دشمن ہے جو آپ کے لیے، آپ کے دین کے نقصان کا باعث بن رہا ہے، تو آپ اس کا سکیچ سامنے رکھیں۔ اگر تصویر ہو تصویر سامنے رکھیں، ورنہ اس کا سکیچ سامنے رکھیں، اور یہ جو آیت ہے اول آخر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درمیان کے اندر اس آیت کو آپ 313 بار پڑھیں۔ اچھا، یہ جو 313 بار کا ہنسا ہے نا، آپ حیران ہوں گے کہ اکثر آپ کو لوگ بتائیں گے یا 313 بار پڑھو، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھی، اور بدلے مقابلے کے اندر جو کافر تھے وہ 1000 تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 313 کو اللہ نے فتح دی تھی، مقابلے کے اندر جو دشمن تھا اس کو شکست ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ 313 کم از کم اس کی تعداد بنا کر آپ وظیفہ کریں گے تو وہ بہت جلد اثر کرے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ 313 بار دن میں 2-3 بار یا کم از کم ایک بار لازمی، یا نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو اول آخر درود پڑھ کر، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود کو پڑھیں طاقت میں رکھ کے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد پھر اس وظیفے کو 313 بار پڑھیں۔ 313 بار پڑھنے کے بعد اس کا جو سکیچ ہے یا تصویر ہے اس کے اوپر پھونک لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے چھٹکارا دے دے گا۔ یا تو اگر وہ ہدایت کے قابل ہوا اس کو ہدایت مل جائے گی،
اگر وہ ہدایت کے قابل نہ ہوا تو کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کی جان اس سے ضرور چھڑوا دے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔